میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کیونکہ یہ جو یاسین ہے یا غیزر ہے یا باقی جو وادیاں ہیں آگے نگر ہے سارے، ان کو حمزہ والے تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں. آلدو مطلب ان میں بھی وہی اٹریکشن ہے اور وہی سارے اصول ہیں. کہیں تعلیم کم ہے اوکے، کہیں ڈیولپمنٹ کم ہے، لیکن ایک مشترکہ جو پورا ہے معاشرہ وہ تو ان سب سے تشکیل پاتا ہے نا. تو آپ ان کو اگنور نہیں کرتے. میں اس لفظ کو تھوڑا سا جرات کروں گا، اس لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کا. جی ایسا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ حمزہ والے جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی سپیڈ، جس سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے، سیٹیں کافی خالی ہیں. ہم نے بڑی دعوتیں دی ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سفر رہیں بہت سے کاموں میں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ریموٹنس جو ایک زمانے میں رہی، الگ الگ ریاستیں رہی ہیں، نگر کی ریاست، حمزہ کی ریاست، کچھ چیزیں تاریخی طور پر کمبیٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں کہ ہم حمزہ والے ہیں، وہ نگر والے ہیں، یہ یاسین والے ہیں. اور اس سائڈ پہ بھی یہی سوچ کار فرما ہے کہ وہ حمزہ والا ہے، وہ نگر والا ہے. یہ جو ایک کنفائنڈ سوچ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ ایک طرح سے اس شیرباز صاحب یہ اس زمانے میں ہر جگہ موجود تھی. جی یعنی ہمارے یہاں جو پرانا پنجاب تھا، اب بھی ایسا ہی ہے، وہ ساتھ والے گاؤں کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا فلاں. تو یہ اوور آل لاہور والے سیالکوٹ کا مذاق اڑاتے ہیں، سیالکوٹ والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو لیکن جتنی بھی ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں انہیں مل کر رہنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے. چنانچہ جس طرح آپ نے کہا کہ موت پہ بھی اور شادی پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. یہ پورا جو سینٹرل ایشیا ہے اور اس میں ازبکستان تو میرا خیال خاصا اسماعیلی بھی ہے. اور میں ادھر سنکیانگ گیا ہوں، وہاں بھی جو یہ بیلٹ ہے وہ وہاں پہ بولی جاتی ہے دوسری جواخی. اچھا، چنانچہ اس کے پیرامیٹر بہت بڑا ہے اس پورے ایریے کا. اور وہاں بھی آلموسٹ اسی قسم کے رسم و رواج. لیکن حمزہ والوں نے اس میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایک پوزیشن حاصل کی. صحیح. اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی حمزہ والے پبلسٹی میں بہت ماہر کیونکہ پڑھے لکھے ہیں. تو آپ کا کیا خیال؟ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جس طرح سے کمیونیکیشن کے ٹولز، ایڈورٹائزنگ کے اور سارا کچھ، وہ چونکہ تعلیم آ گئی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پروڈکٹ کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے، مارکیٹ میں لے کے آنا ہے. باقی جگہوں میں لوگ اب آ رہے ہیں، رفتہ رفتہ آ رہے ہیں، ان کو یہ سارا کچھ. آپ یقین کریں کہ جب KKH بننے لگا تو اس کی مارکنگ جو ہے نگر سے ہوئی تھی. یہ میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بلکہ جب میں پہلی مرتبہ نگر گیا تو وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے کچھ مجھے ملنے آئے. تو ان کے پاس کچھ شکایتیں تھیں. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا جی اوریجنل تو یہ سلسلہ تھا، یہ آپ لوگوں نے ہی بند کیا. حمزہ والوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اس لیے یہاں سے شاہ ریشم جو ہے نگر کو اوائڈ کرتے ادھر جاتی ہے، حمزہ ختم ہو جاتا پھر واپس آ جاتی ہے. تو اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے. لیکن ینگر جنریشن جو ہے اس کا یہ تھا، اینڈ میں بھی دے آر رائٹ، انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں نے ایک غلط ڈیسیژن لیا، ہم سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی روڈ بن جائے. اس کے باوجود نگر دیکھیں نا آپ، ایک عرصہ تک راکا پوشی پہ آپ نے قبضہ جمائے رکھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نگر میں. ہاں جی، تو وہ تو اسرار صاحب ہیں ہمارے راکا پوشی کے مطلب کہ جنت کے رکھوالے، اور کچھ اور لوگ ہیں. اور اسرار سے زیادہ نیوٹرل معاملات میں، اس میں کوئی تعصب نہ حمزہ کے لیے نہ کسی اور کے لیے. تو آلموسٹ فلسفیانہ وہ گفتگو کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ ہمیں درکار. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ کی جو خواتین تھی وہ پانی وہیں سے کل جو ہوتی تھی وہاں سے بھرتی تھی؟ سر پانی کا
اب بھی سلسلہ وہی ہے، لیکن بعد میں یہ نلکے وغیرہ آ گئے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب یہ برف جمنا شروع ہو جاتی تھی تو پانی کی واریاں ہوتی تھی، تاکہ محلوں میں جو کنویں بنے ہوئے ہیں، اچھا محلوں میں کنویں تھے اور اب بہت بعد تک تھے۔ اچھا یہ مجھے اب یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو ہندی کا جو علاقہ ہے، پتہ نہیں کیا اس کو آپ نے مسلمان کر دیا جو بھی ہے، وہاں پہ ہم نے ایک قدیم کنواں جو تھا، میرے دوست سے فضل، وہ بھی ہنزا کے تھے، صحیح، انہوں نے مجھے دکھایا تھا، بالکل، اور اس میں پانی تھا، وہ مستعمل نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پہ ایسے کنویں موجود تھے۔ بالکل، اور اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے اب یادگار بنائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ مرحومین کے یا ہمارے اسلاف کے جن کے بڑے نام تھے، یا کسی خاندان کے کسی بزرگ کے نام جو ہے اب یادگار بناتے ہیں لوگ، اس زمانے میں راستے میں چبوترا بنانا اور محلے میں جو ہے کنواں بنانا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ فیض کے اسباب ہے نا، چاہ بنا پل بنا، تو وہ فیض کے اسباب ہوتے۔ اور کوئی آپ کو اینشنٹ جو مٹ گئی ہیں رسمیں، جو اب ظاہر ہے، دیکھیں نا اب وہی جو آپ نے حنزا داستان کی بات کی، تو اس زمانے میں تمام بچیاں جو تھیں وہ ٹوپیاں پہنتی تھیں، بالکل خواتین 100% ٹوپیاں پہنتی تھیں۔ تو اب ہم تو پرانے زمانے میں رہتے ہیں نا، تو بلکہ میری بیگم کو 3-4 سال پہلے گئی تو بڑی مایوس ہو گئے واپس، صحیح، کہنے لگی ہم نے وہ جو اصل حنزا اور ناٹ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ اب نہیں ہے، نہیں، بالکل، کیونکہ بچیاں جو ہے وہ اسکول یونیفارم ہے، شلوار قمیض ہے، وہ لاہور کی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کہیں کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ صحیح، ایک عہد گزرتا ہے، دوسرا عہد ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پچھلے عہد کے اسی میں زندہ رہتے ہیں۔ میں تو خواہش نہیں کرتا کہ وہ لوٹ آئے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا امیج ہوتا ہے اس لینڈسکیپ کا، اس میں وہ تمام کلچرل لوازمات جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں نا، بالکل، وہ ابھرنے لگتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں پریزرویشن کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سوشل پریکٹسز میں لامحالہ آپ جو فرما رہے ہیں یا آپ کی بیگم صاحبہ فرما رہے ہیں، بالکل وہی، کوئی فرق اب نظر نہیں آتا، لیکن جب میں چھوٹا تھا تو تب ٹوپی پہننا مرد کے لیے بھی لازمی تھا۔ اگر راستے میں میر حنزا یا ان کے کورٹ کے عہدیدار راستے میں مل جائیں اور کوئی ننگے سر ہے تو وہ عطاب کا شکار ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یا تو یہ یتیم ہے یا یہ بد تہذیب ہے، اس لیے سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے تھے نا کہ جو بندہ ٹوپی نہ پہنے وہ شیطان اس کے سر میں ڈھونگے مارتا۔ بالکل، تو لہذا اس زمانے کی، جیسے کہ آپ نے بات پوچھی کہ کیا چیز اب نہیں ہے، بہت سی چیزیں اب نہیں ہیں۔ مثلا طرز تعمیر ہمارا، بود و باش کا طریقہ کار، اچھا شادیوں میں ہماری جو روایتیں تھیں بالکل سمپل شادی ہوتی تھی، اور اسی طرح سے اموات کے موقع پر بھی بالکل سمپل رسومات ہوتی تھیں۔ اب وہ وقت کے ساتھ اس نے سوشل ایک انٹرسٹ گیدر کیا اپنے گرد۔ اب تو لوگوں کے پاس گاڑی بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، کپڑے بھی بدل گئے، وہ سارا کچھ۔ البتہ یعنی یہ جو دولت کی فراوانی ہے، جی، یہ کلچر کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ بالکل آپ وجہ فرمائیں، لیکن اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر ویلیوز اور ٹریڈیشنز کے پیچھے ایک مضبوط سماجی فلسفہ جب تک نہ ہو کہ ہم اس کو مینٹین کریں اور کیوں کریں، اس کو آزاد چھوڑنے کی صورت میں تبدیلیاں یہ سب کچھ چھین لے گی۔ یہ آپ نے ریئلائز کیا ہے وہاں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل، اور آپ اس کے افاق کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، جب تک میں ریڈیو پہ تھا، میرے تحریر کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ویلیوز کو اپنے ڈرامے میں پریزرو کریں اور پیغام دے دیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرامہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے لوگوں کے لیے۔ پڑھا لکھا تو لکھ کر پڑھ کر سمجھتا ہے، لیکن ڈرامہ ایسا ہے کہ 100 سال کا بزرگ اور اس کی گود میں بیٹھا 3 سال کا بچہ، اس کا نواسا یا پوتا، اسے بھی ڈرامہ سمجھ میں آتا ہے، کم از کم ہنس کے تالی بجا کے بتاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا میڈیم ہے۔
ریڈیو پاکستان کی جیسا میرے ایک استاد ہیں حسن منتظر صاحب, وہ براڈ کاسٹر رہے ہیں یہاں پہ لاہور میں بھی, اب ریٹائر ہوئے ہیں. بہت زبردست ان کا اپروچ تھا سوسائٹی کو ریڈ کرنے کا. وہ کہاں کے تھے؟ وہ نگر کے تھے. اچھا جی, نگر کے اولین پروڈیوسرز میں ہیں. اچھا, بلکہ ہنزا اور نگر کے اس زمانے میں پروڈکشن کے سائڈ پہ بہت کم لوگ ہوتے تھے. تو استاد محترم جن کو میں استاد کہتا ہوں, وہ مجھے ڈرامے کی طرف لے کر آئے, کیونکہ بروشز کی جب میں نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا تو ایک کلاسیکل بروشز کی, کیونکہ میرے استاد نے مجھ سے پوچھا یہ بروشز کی کہاں سے سیکھی ہے, یہاں یونیورسٹی تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں, میں ہمارے وہاں پہ ہیمل تر کہتے ہیں, جیسے چوپال کا کوئی کانسیپٹ آپ جی, وہ پتھر رکھے ہوتے بابوں نے وہاں بیٹھے, پتھروں پہ بابے بیٹھ کر سوسائٹی کے, اچھا وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے قضیے جو ہوتے تھے ان کو بھی وہ حل کر لیتے تھے لوکل ٹریڈیشن کے فریم میں. لوگ پولو سٹک لے کر, میری عمر کے بچے پولو گراؤنڈ جاتے تھے پولو کھیلنے کے لیے, اور میں کسی بوڑھے بابا کے پہلو میں دبک کر وہ ساری چیزیں میں سن لیتا تھا کہ کس طرح بولتے ہیں, مسئلہ کیا ہے. اچھا اس نے سوال اٹھایا تو بابا جواب کیسے دے گا. تو ایک بچپن سے ایک تعلق میرا اس زبان سے رہا. نہیں, آپ کی مادری زبان یہی بروشز کی؟ ہاں, اچھا ٹھیک, بروشز کی ہے جو ہنزا میں بولی جاتی ہے. ہنزا میں 4 زبانیں. کچھ دیر کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا.